بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اس حوالے سے اہل علم نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ علم کے اٹھا لیے جانے سے کیا مراد ہے۔ کئی اہل علم کی رائے یہ ہے کہ علم کے اٹھا لیے جانے سے مراد علماء کی اموات ہیں۔ اہل علم اس دنیا سے جاتے رہیں گے اور جہالت کی کثرت ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ صحیح بخاری کی ایک ایمان افروز حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ علم کو براہ راست نہیں اٹھائے گا، بلکہ وہ علماء کی روح کو قبض کرنے کے ساتھ علم کو اٹھا لے گا۔ روئے زمین پر کوئی بھی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جہالا کو، جاہل لوگوں کو اپنا لیڈر بنائیں گے، ان سے سوالات کریں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی ایک ایسا بھی وقت آنا ہے کہ علماء کی ارواح قبض ہوتی رہیں گی، حتیٰ کہ صرف جاہل ہی لوگوں کا دورہ ہوگا اور ان جہلا کو لیڈر بنا لیا جائے گا۔ اور کئی مرتبہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے جاہل لوگ بڑے بڑے جبے، دستار، امامے اور پوری اسلامی وضاحت اختیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اگر علم کی بات کی جائے تو انہیں بالکل بھی علم نہیں ہوتا اور سادہ لوگ، عوام ان کی باتوں میں آ جاتی ہے اور وہ خود بھی گمراہ لوگ ہوتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ سب نشانیاں ہیں کہ ہم سب پر روز روشن کی طرح آیا ہیں، اور فرمایا کہ علم پر عمل بھی نہیں ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح لوگ علم پڑھ کر بھول رہے ہوں گے، اور کئی ایسے ہوں گے کہ انہیں علم تو ہوگا لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، اور فرمایا کہ ان جاہل لوگوں کا ایسا غلبہ ہوگا کہ وہ بڑے بڑے عہدوں پر ہوں گے، لیڈر بنے بیٹھے ہوں گے، اور کسی طرح بھی وہ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھتے ہوں گے اور نہ ہی کم ہونے دیں گے، بلکہ اہل علم نے یہاں تک لکھا کہ کئی بار ایسا ہوگا کہ اہل علم اس دنیا سے زندگی بسر کر کے چلے جائیں گے اور ان کے علم سے فائدہ تک نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں محترم ناظرین کرام کہ جو قیامت کی ایسی نشانیوں میں سے ہے کہ جسے ہم اپنے زمانے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہالت عام ہو گئی، جاہل اور ایسے لوگ کہ جن میں کسی قسم کی کوئی قابلیت نہیں ہے، وہ نااہل ہیں، وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ اور یہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب نااہل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ان کے سپرد کر دیے جائیں تو اے میرے صحابی تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ اکبر! لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم جہالت سے اللہ کی پناہ طلب کریں اور علم دین خود بھی سیکھیں، اپنی اولاد، اپنی نسلوں کو بھی سکھائیں، اور علم کے پیغام کو ہم آگے بڑھاتے رہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جہالت اتنی عام ہو گئی ہے کہ معاذ اللہ لوگ کلمات کفر کہنے میں ذرا بھی نہیں جھجک رہے ہوتے۔ کوئی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے تو کسی کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ بھائی شریعت کو دیکھیں یا لوگوں کی مجبوریوں اور دیگر معاملات کو دیکھیں۔ معاذ اللہ یہ سب بہت ہی خطرناک جملے ہیں ناظرین کرام۔ لہٰذا جب ہم علم دین خود بھی سیکھ رہے ہوں گے، اپنی نسلوں، اپنے بچوں، اپنے بچیوں، اپنے گھر والوں کو سکھا رہے ہوں گے تو یقیناً ہم اس قسم کی کفریہ باتوں سے بچ جائیں گے اور اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی۔ اگر ہم نے علم دین نہیں سیکھا تو یقین جانیے کہ یہ جہالت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور بندے کا ایمان جب نہ رہے تو اس کے لیے تباہی و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔